الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کے علم میں ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں کا کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے فنڈنگ کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم جو ہے جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا پیرا وائز جو جواب ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اکبر ایس بابر جو 4 سال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ایک آئینی فورم ہے اس فورم کے سامنے آ کر ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ فارن فنڈنگ انہوں نے لی ہے، یہ میرے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ میں یہ بات بڑے واضح طریقے سے اکبر ایس بابر کے ان دعووں کا پول کھول دیتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے کسی قسم کا کوئی ثبوت جو ہے وہ رکھنے میں ناکام رہے ہیں، کوئی ایسا اتھینٹک اور کریڈیبل ڈاکومنٹ وہ نہیں پیش کر سکے جس کو وہ کسی کورٹ آف لاء میں پیش کر سکیں۔ تو لہٰذا اکبر ایس بابر کی جو پٹیشن تھی، جو اکبر ایس بابر کی درخواست تھی، اس کے ساتھ لگے جتنے ان کے دعوے تھے وہ تمام دعوے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں جو باتیں لکھ دی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ فارغ ہونی چاہیے۔ لہذا ہم نے اپنا قانونی رائٹ استعمال کرتے ہوئے آج ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک اور درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے، جس کو ہمارے جو وکیل ہیں انور منصور صاحب وہ آج الیکشن کمیشن کے سامنے اس درخواست کو رکھیں گے، جس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے چونکہ اسکروٹنی کمیٹی اس بات کا اعادہ کر چکی ہے کہ اکبر ایس بابر کی اس پٹیشن میں کسی قسم کا نہ کوئی اتھینٹک ثبوت موجود ہے، نہ ہی کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے جو کہ کورٹ آف لاء میں پیش کیا جائے۔ لہٰذا اکبر ایس بابر کو اس کیس سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ پارٹی سے، مختلف ذرائعوں سے جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے، اس سے ہم نے رپورٹ منگوا کر ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تیار کی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن اس کیس کو سنتا رہے۔ لیکن چونکہ اکبر ایس بابر پٹیشنر تھے اور بطور پٹیشنر وہ اسکروٹنی کمیٹی کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، لہٰذا ان کو اس کیس سے جو ہے وہ علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن خود جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن کے ممبران بھی موجود ہیں، وہ اس درخواست کو جو ہے وہ سنتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس ہے، دیکھیں یہ تینوں کیسز یعنی 2018 مارچ میں پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی بنی، اپریل 2018 میں یعنی ایک ماہ بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کی اسکروٹنی کمیٹی بن گئی۔ اب 64 کروڑ روپے کا ایسا حساب ہے جو کہ نون لیگ نہیں دے پا رہی، اور 9 کے قریب ایسے ان کے اکاؤنٹس نکلے ہیں جو کہ اسکروٹنی کمیٹی میں جب الیکشن کمیشن نے ہمیں اجازت دی کہ آپ ان کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ 9 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو نون لیگ نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں، جن میں ٹرانزیکشنز ہوتی نہیں ہیں، جن کو چھپایا گیا ہے، وہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو رقوم آتی نہیں ہے اس کا جواب آج تک جو ہے وہ نون لیگ نے نہیں دیا۔ اسی طرح 35 کروڑ روپے کی رقوم پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں ایسی ہیں جو ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، جن کا نہ کوئی چیک موجود ہے، نہ کوئی ڈرافٹ موجود ہے، نہ وہ پیسے جمع کروانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو چونکہ دونوں جماعتوں کی واردات کا طریقہ ایک ہی ہے، کیونکہ کسی کی پاپڑ والے نکل آتے ہیں، کسی کے فلودے والے نکل آتے ہیں، مردوں کے اکاؤنٹ میں بھی ان کے پیسے نکل آتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر، پارٹی اکاؤنٹس کے اندر یہی کہانیاں جو ہیں وہ چلا رکھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کیسز
جو سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے کیسز ہیں یہ آئیڈینٹیکل نیچر کے ہیں، تو لہٰذا قانون کی حاکمیت کے لیے اور جو سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ تھا جس میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہوئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اکارڈنگ ٹو دا لا، یعنی قانون کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ میں الیکشن کمیشن سے میں نے گزشتہ سماعت میں بھی یہ استدعا کی تھی، آج پھر میں یہ استدعا کر رہا ہوں کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کے ایک ممبر ریٹائر ہوئے جس کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی ڈس فنکشنل ہو گئی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یہ لوگ تو پہلے ہی قانون سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ لوگ تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ پہلے ہی قانون سے بھاگنا چاہتے ہیں، پہلے یہ التوائیں لیتے تھے، تاریخوں کے پیچھے چھپتے تھے، بیجا تاخیری حربوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو میں الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو فنکشنل کیا جائے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی اسکروٹنی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیسز میں بھی اپنی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائے، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کس جماعت کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر کیا کیا بے ضابطگیاں ہیں، کہاں کہاں سے ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ اور ہمیں اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ کے تانے دینے والے میں مریم صفدر سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اوپر آگے کیوں نہیں بات کرتی، بلاول اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اوپر آگے کیوں نہیں بات کرتے، آئیں نہ آگے جواب دیں، کیوں راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے ان دونوں نے۔ اور میں ان کو یہ چیلنج آج پھر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے تمام جو ہے وہ ثبوت بھی فراہم کیے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ قانون کا احترام کرتے ہیں، ہمیشہ آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں، ان کی طرح نہیں ہے کہ کبھی عدالتوں کو دھمکیاں لگانے لگ جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جسٹس ریٹائرڈ قیوم جیسے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹیلی فونوں کے اوپر فیصلے لکھانے شروع کر دیتے ہیں، کبھی بریف کیسوں کا کہانی چلانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو حالیہ بیان رانا ثناء اللہ نے دیا ہے ججز کے حوالے سے کہ کوئی شہباز شریف کے کیسز کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، بھئی شہباز شریف نے اگر چوری کی ہوئی ہے، وہ اپنے کیسز کا حساب نہیں دے پا رہے شہباز شریف، تو کیا نون لیگ کھڑی ہو کے یہ کہے گی کہ جناب ہم عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے، ہم معزز ججز کا گھیراؤ کریں گے؟ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر ایک اور حملہ ہے، اور ابھی تک پوری نون لیگ کی قیادت میں نہ شہباز شریف کی طرف سے، نہ مریم صفدر کی طرف سے، کسی جانب سے بھی رانا ثناء اللہ کے بیان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ جدا کیا گیا، نہ اس کی تردید کی گئی، نہ اس کی مذمت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری جماعت کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور رانا ثناء اللہ نے پارٹی پالیسی آگے بیان کی ہے۔ تو میں بھی ان کو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑکے ہیں یہ کہیں اور جا کے ماریں، بجائے آپ رسیدیں دینے کے، بجائے آپ بتائیں مقصود چپڑاسی کہاں سے آیا جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ گیا، بتائیں آپ، بجائے آپ یہ بتائیں کہ یہ مسرور انور کون ہے جو 2008 سے 2017 تک شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں روپیہ جمع کراتا رہا ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ کے اندر۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم ججز کا گھیراؤ کریں گے، ہم عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے، تو ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کے اندر آئین بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر قانون بھی موجود ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج یہ اس کے اوپر معافی مانگیں۔ آج فوری طور کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف، مریم صفدر اگر وہ اپنے رانا ثناء اللہ کے بیان کی کوئی تردید نہیں کرتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شریف ڈاکٹرائن ہے، اور یہ ہمیشہ کی طرح جو ان کی پالیسی ہے یہ اسی پالیسی کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی صورت بھی راہ فرار نہیں اختیار کرنے دیں گے، کیونکہ پہلی بار طاقتور کو جو ہے وہ قانون کا خوف پیدا ہوا ہے، پہلی بار جو ہے وہ طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اس احتساب کے عمل کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جس نے ملک کو لوٹا ہے اس کو بھی کیفر کردار تک